رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے؟ جیسا کہ میں نے اناؤنس کیا ہوا تھا فیس بک پہ کہ انشاءاللہ میں ایک سیشن کرنا چاہتا ہوں. بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور ایسا ٹاپک ہے جس پہ بات ہو رہی ہے لیکن مس انڈرسٹینڈنگز ہیں دونوں سائڈز پہ. ایک طرف جو ہے وہ ظاہر رائٹ ونگ ہے جس کا ایک پرسپیکٹو ہے, دوسری طرف لیفٹ ونگ ہے ان کا ایک پرسپیکٹو ہے. سو سم ویئر ڈاؤن دا لائن اس ٹاپک پہ بات ہوتے ہوتے مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی ہم ٹاپک سے ڈریگ ہو جاتے ہیں, ریئل ٹاپک سے. تو میری بڑی خواہش تھی کہ چونکہ 8 مارچ بھی آ رہا ہے انٹرنیشنل وومنس ڈے, تو کرنٹ جو فیمنسٹ موومنٹس چل رہی ہیں پاکستان میں اور دنیا میں بھی چل رہی ہے, بٹ پاکستان میں پرٹیکولرلی جو چل رہی ہے, میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ بات کی جائے, ان کے ویلڈ پوائنٹس کو, ویلڈ آرگومنٹس کو سمجھا جائے. اور میں یہ بات ایک ڈسکلیمر دے دوں کہ اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ وی آل ایکسیپٹ دس فیکٹ کہ پاکستان میں دیر از اے پرابلم. اس میں کوئی حرج نہیں ہے ماننے میں کہ ظاہر ہے کہ ہمارے جو وومن ہیں, جو وومن فوک ہیں, ڈیفینیٹلی تھرو آؤٹ ہسٹری ان کے ساتھ کچھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں اور وومن رائٹس پہ شاید اتنی بات بھی نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے اب جو ایک موومنٹ چل رہی ہے جس میں کچھ ڈیمانڈز ہیں وومن کی, اور ان ڈیمانڈز کو انالائز کرنا بہت ضروری ہے. پرٹیکولرلی یہ جو عورت مارچ کے نام سے جو ہے وہ ایک ریلی نکلنے والی ہے, اس کو انالائز کرنا, اس کے جو ہے لاسٹ ایئر کی عورت مارچ کو انالائز کرنا, اور کچھ سوالات میں جو ہے وہ پوچھنا چاہوں گا. میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں اس وقت, ایز یو آل نو, الحمدللہ بردر ساحل ادیم. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان سے انشاءاللہ میں کچھ کویسچننگ کروں گا اس موومنٹ کے بارے میں, اور جو بھی ان کے ہمارے جو خواتین ہیں ان کے آرگومنٹس کے بارے میں. سو انشاءاللہ آئی ایم گوئنگ ٹو آسک ہم سم کویسچنز, سم کرنچ کویسچنز, جس سے آپ کو بھی آپ کے بہت سے آنسرز مل جائیں گے. سو لیٹس بگن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ کیسے آپ؟ خیریت سے؟ شیخ یہ جو کرنٹ فیمنسٹ موومنٹ چل رہی ہے یہ کیوں چل رہی ہے اور آپ کا کیا ویو ہے اس پہ؟ اگر آپ کوئکلی ہمیں ایک کمپریہنسولی انداز سے ہمیں بتائیں کہ آپ کا کیا ویو ہے, پھر میں کویسچنز کی طرف جو ہے وہ آتا ہوں. فیمنزم, لیفٹزم, رائٹزم, یہ سب سیٹس ہیں, نجی شاخیں, فروعی مسائل کہتے ہیں. تو اسلام جو ہے نا it's a complete philosophy. تھوڑا سا شاید میں اونچی بولنا پڑے کیونکہ مائک بہتر. اسلام ازم جو ہے نا اس کے اندر بہت سارے ازمز اکٹھے ہو سکتے ہیں. کیپٹلزم بھی اسلام میں ہے, سوشلزم بھی اسلام, فیمنزم بھی اسلام میں. ٹھیک ہے. ایکچولی اسلام واز دی اونلی فیمنسٹ موومنٹ ان دا ٹائم اٹ کیم. جب بچیاں زندہ درگور ہوتی تھی تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ پھر عورتوں کے حقوق کی کس نے آواز اٹھائی تھی؟ مسلمانوں نے اٹھائی. پھر جس طریقے سے قرآن پاک میں خواتین کو ایڈریس کیا گیا, حقوق کو سنت میں ایڈریس کیا گیا, it was the only feminist movement. People who were too biased in thinking کہ اسلام جو ہے وہ biased against women ہے, then they're missing the big picture. And the big picture is not کہ اس وقت کیا چل رہا تھا تو اسلام نے لبریٹ کر دیا. اسلام is a complete philosophy from ازل till ابد. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے کوئی نیا فلسفہ نہیں لایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے وہی فلسفہ میں بتایا, ہر نبی وہی فلسفہ لاتا. اوکے. سو when we say کہ اسلام نے جو تھا وہ اس دور کے لیے تو شاید ٹھیک تھا مگر اب زیادہ ریئلائزیشن ہو گئی ہمیں, and that is the actual cause of the real issue, and that is lack of comprehension of the real philosophy of life, the purpose of life. And the purpose of life only culminates when you die. It doesn't really culminate when you are born. It initiates when you're born. اور ہم سب جو ہیں وہ اسلام کے طور پر, اسلام کی پلیٹ فارم کو اگر سوچا جائے تو ہم حضرت آدم کا وعدہ نبھانے دنیا میں, ہم نے ہمیں کوئی نئی اسٹوری نہیں ملی. We are a part of a very old story. And that old story had a purpose, and that purpose is written black and white in the Quran. Be it a man or a woman, our purpose was laid right in front of us. جب جیسے ہی آپ آنکھ کھولتے ہیں, ماں باپ کا کام ہوتا ہے اپنے باپ آدم علیہ السلام کی جو ریوائٹلائزیشن کرے فلسفے, اور ایسے رب کو کون مانے
کہ جس کو خود ہی نہیں پتا کہ آگے کیا ہونا ہے. تو یہ وہ مسائل آتے ہیں جو کہ مس کیریج آف دا فلاسفی کانسیپٹ ہے کہ فلسفہ مس کیریج میں چلا جائے اور ٹوٹا ہوا فلسفہ ملے کسی کو, یا ایک پارٹ مل جائے, یا ایک شاخ مل جائے اور سمجھے کہ پورا درخت مل گیا, تو وہ اس طرح کنفیوژن میں گرتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آج کل کے دور میں ساحل اور محمد علی کے دور میں کیا مسائل ہونے ہیں, اور قرآن جو ہے نا وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی. سو اٹ از سمپلی اے مس کیریج آف فلاسفی, جس کی وجہ سے یہ ریئیکشن آتا ہے. تو آپ کے نزدیک یہ ایک ریئیکشنری موومنٹ ہے؟ جی میرے کیا ان کے خود بھی نزدیک یہ ریئیکشنری موومنٹ, دے آر ایکچولی ریئیکٹنگ ٹو وٹ ایور از دی سو کالڈ اپریشن, اینڈ بائی نو مینس we can deny that there is oppression. صرف مس کیریج آف فیمنسٹ کے پاس نہیں ہوئی, ہمارے مولوی نے بھی مس کیریج آف فلاسفی کی ہوئی. صحیح. تو دونوں طرف سے جو مس کیریجز ہیں نا یہ دیکھنی پڑیں گی, اور اس کو ایڈریس کرنے کے 2-3 طریقے ہیں. صحابہ کرام کے سامنے بھی ایسے معاملات ہوئے ہیں, مگر چونکہ صحابہ کرام نے تو بالکل جاہلیت سے اٹھا کے انسانیت کو بچایا تھا, تو وہ دوسری ایکسٹریم سے لے کے آئے تھے. یہ جو ہے نا ابھی دوسرے دل کی طرف چلے گئے کہ ہاں ہم بہت انلائٹن ہو گئے ہیں. So Islam is a little grey or black compared to the white light that we get because of whatever new, well we call it the neo philosophers, جو کہ اپنی طور پہ سمجھتے ہیں کہ ان کو زیادہ پتہ چل گیا ہے, because اتنے مایوپک ہوتے ہیں کہ وہ اپنے دور کو سینٹر آف دا یونیورس ٹائم لائن سمجھتے ہیں. کمنگ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ بتایا کہ اصل میں پرابلم کیا ہے اس وقت, جو کرنٹ پرابلم ہے اس کو آپ نے ہائی لائٹ کیا. فیمنزم جو ہے وہ قصوروار ٹھہراتے ہیں پیٹریارکی کو اور مسکولینٹی کو, اور ٹاکسک مسکولینٹی, کہ وہ ان 2 چیزوں کی ایگزسٹنس کی وجہ سے مین فائدہ اٹھاتے ہیں, ریلیجن کا سہارا لیتے ہیں, ریلیجن سے شٹ اپ کال دیتے ہیں وومن کو, ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں. ایسی احادیث گھڑ لی ہیں مین نے اور مولویوں نے جس کی بیسس پہ وہ وومن کو چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وومن سبجوگیٹ رہے, اپنے رائٹس کو ڈیمانڈ نہ کرے, اور چپ چاپ مین کی اطاعت کرتی رہے, مین کی اوبیڈینس کرتی رہے. اور مین جو ہیں ان کے لیے کوئی رولز نہیں, ان کے لیے کوئی لاز نہیں ہے, ان کو چپ کرانے والی جو ہے وہ احادیث کبھی کوٹ ہی نہیں کی جاتی, ان کی ذمہ داری کی کبھی بات ہی نہیں ہوتی. جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ یہی بات ہوتی ہے کہ عورت جو ہے وہ بدتمیز نہیں ہونی چاہیے, عورت جو ہے وہ بڑا شگفتہ مزاج ہونا چاہیے اس کو بڑا سلیقہ ہونا چاہیے, اور میل جو ہے وہ چاہے جہاں مرضی منہ ماری کرتا پھرے, وہ اپنا منہ کہیں بھی جو ہے وہ مارتا پھرے. تو ریلیجن نے فائدہ تو مین کو دیا نا, کیونکہ وہ احادیث آ رہی ہیں مین کے پاس جس کی وجہ سے انہوں نے عورتوں کو سبجوگیٹ کیا ہوا ہے. تو یہ مسکولینٹی اور جو پیٹریارکیکل سٹرکچر ہے ہماری سوسائٹی کا, یہ اصل میں ریلیجن نے دیا ہے, اس کا قصور بار ریلیجن ہے. اور اسی لیے ریلیجن پہ تو بات ہی نہیں ہوتی نا. جب بھی ہم کہیں بات کرنے کی کوشش کریں, ریلیجن کا بتانے کی کوشش کریں کہ وہ بچیاں زندہ دفنائی جا رہی تھیں ان کو بچایا, تو جواب آگے سے یہ ملتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے, وہ ایک اچیومنٹ ہے ریلیجن کی, لیکن اصل میں تو ریلیجن نے ہی یہ اسٹرکچر دیا ہے نا, اور قرآن اور احادیث جو ہے وہ اس کا بولتا ثبوت ہے کہ ریلیجن نے یہ اسٹرکچر دیا, اور اس وجہ سے عورت جو ہے وہ پس رہی ہے اس وقت. تو اس کو یہ پہلا آرگومنٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے. آپ نے اس میں 2 باتیں کی ہیں. ٹاکسک میسکولینٹی از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ کانسیپٹ. اوکے. پیٹریارکل مس یوز آف پیٹریارکل پاور, پولیٹیکل رمز میں بھی, سوشل رمز میں بھی, یہ از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ سبجیکٹ. تو پہلے تو میں اس کو الگ الگ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. اگر ریلیجن نے پیٹریارکل بائسنس دکھائی تھی تو you have to think of this argument coming out of the religion first, coming out of all religions. So اس کے میں scientific point of view ابھی آپ کو دیتا ہوں. Let's just go through a very commonsensical point of view. So let's just say that there was all the religions are wrong. This is the basis of what they are arguing. So religion سے پہلے کیوں patriarchal powers اتنی زیادہ جو ہے نا prevalent تھی؟ نہیں, ریلیجن سے پہلے سے کیا مراد ہے؟ ریلیجن تو شروع سے. The fact that we are actually arguing against religion has to be argued from a neutral perspective, that the religion only came after Abraham alayhi salam, right?
ورنہ تو ہم تو باقی کا تو فلسفہ بندر سے آتا ہے نا. صحیح ہے صحیح. یہ تو ریلیجن کا فلسفہ ہے آدم سے آ رہا ہے. ابراہیمک ظاہر ہے. ہمارے پاس تو شریعہ حضرت ابراہیم کی ہے نا. ٹھیک ہے. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از اگر آپ ریلیجن سے سائڈ پہ ہٹتے ہیں تو پھر بندر سے چلتے ہوئے آ رہے ہو. صحیح صحیح. یا تو آپ ریلیجن کو مانیں گے پوری طرح یا نہیں مانیں گے نا. اس کیس میں کہہ رہا ہوں میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو بندر سے لے کے پہلے اس بندے نے جس نے ریلیجن کا لفظ لیا اس تک بھی پیٹریارکل پاور ہی سپرسیڈ کرتی تھی. تو ریلیجن نہیں دی ہے پاور. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. The fact that we don't understand that we are in a social structure which requires capabilities at a lot more physical level than mental level. My production force, my labor force, my armies. یہ سارے کے سارے معاملات physical capabilities کی بیس پہ تھے. پہلے تو کام ہی ہوتے تھے, پتھر اٹھاتے تھے. یہ ایگریکلچرل ریفارم تو بہت بعد میں شروع ہوئی نا, ہزاروں سال کے بعد ایگریکلچر اور آپ انڈسٹریلائزیشن میں آ رہے. صحیح لیبر فورس. صحیح. اور ذات نے تو انیشیٹو لی نہیں تھا اس کیس کے اوپر. سو پیٹریارکل پاور ہیڈ ٹو اوور پلے ہز کارڈ. سو یہ تو لیٹ 1700s کی بات ہے کہ اچھا ہماری آڈینس کے لیے پیٹریارکی کو تھوڑا ڈیفائن بھی کرتے ہیں. دیکھیں پیٹریارکی بیسکلی میسکولن مرد ذات کی prevalence, not just dominance, prevalence in all of those affective fields جو کہ economics کو کنٹرول کریں, politics کو کنٹرول کریں, social sector کو کنٹرول کریں. یہ ڈیسیژن میکنگ کو سوشل میں آ گئے نا. تو وہ تو چھوٹا فیملی یونٹ از a singular unit of the whole social realm. So یہ تمام تر معاملات جو ہیں یہ before religion from their first monkey یہ تو چلتے ہوئے آ رہے تھے. اور monkeys ابھی بھی by the way monkeys right now the current day monkey is still patriarchal. یہ scientific ابھی میں سائنس پہ تو آتا ہوں نا. صحیح ہے. all of the animals are patriarchal tuned. ایک شیر کو 50 شیرنیاں ملتی ہیں. ہم نے کون سی پیٹریارکی پریکٹس کی جو جانور پریکٹس کر رہے ہیں. So if you're assuming that the religion is made up and we know it has some flaws, then you'll have to divorce religion altogether and go into Darwinism. You have to go into science, and I'll tell you what scientific perspective is. But if you are into scientific perspective, then I'm sorry you don't even have any water in that argument, because then all the animalistic instincts actually call for a very patriarchal. ہم نے مان لیا یہ ریلیجن نے نہیں کیا, یہ نیچرلی پیچھے سے آ رہا ہے. نہیں میں تو مانتا ہوں کہ ریلیجن نے کیا کیا ہے کہ اس کو ٹھیک ہے نہیں. ابھی آپ نے کہا کہ ریلیجن نے سپوز نہیں کیا ہے. جس نے بھی کیا ہے یا جیسے پہلے بندر نے کیا نا, پھر ہاں جس نے بھی کیا ہے لیکن غلط ہے. یہ آرگومنٹ یہ ہے کہ غلط ہے کیونکہ اس سے مین جو ہے ابھی آتا اس کے اوپر. Now this is the second part of your question, that is it due in terms of fulfilling the rights of the women? Of course not. Patriarchal dominance has been lopsiding the whole balance of family unit, social unit, political unit. بالکل مانتا ہوں اس بات کو. میں تو ابھی آ ہی نہیں رہا ہوں. میں تو چاہوں پہلے بیسس کو میں چیلنج کر دوں کہ جس یہ اینٹ کو اٹھانے کی کوشش کرنا ہے بنیاد سے, اس کے بعد یہ بندر پہ گرے گے جا کے. تو ان کے اپنے بقا کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسانوں تک تو آئے نا, کہ آدم سے ہم آئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب یہ بات کہ ریلیجن کو مس یوز کیا گیا, آف کورس ریلیجن کو مس یوز کیا گیا ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. یعنی مین ہیو بین مس یوزنگ ریلیجن. ناٹ جنرلی ایسے نہیں بول سکتے مین. جس گھر میں خاتون نے خود دین نہیں پڑھا تو اس نے اجازت دیا اپنے لا علم شوہر کو کہ وہ حدیثیں 2-3 حدیثیں جو ڈھونڈ لی ہیں وہ لگائے. آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ حدیثیں سنائیں اپنے شوہر کو؟ بیوی کے حقوق کی حدیثیں میں سناؤں تو سب طرف کہ میرے سے بڑا فیمنسٹ کوئی نہیں دنیا میں. بالکل ایسے. اب کسی بچے نے آج تک نہیں کہا کہ میری ماں کو اللہ نے کچھ زیادہ ہی حقوق دے دی. سمجھے؟ اور اسلام از ویری فیمنسٹ. یہ کیوں نہیں کہتے ہم؟ بیکاز وی آلریڈی انڈرسٹینڈ دیٹ کسی رشتے میں عورت کو اللہ نے پاور دے دی ہے ماں کے طور پہ. ٹھیک ہے. کبھی کسی ایک بھی آپ دکھائیں آدمیوں کی موومنٹ ہوئی ہے کہ بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا ہے کہ عورت کو 3 حصے ایز اے مدر اور 4تھا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ جا پھر اپنے باپ کی خدمت کر. ہم نے تو مارچ نہیں کیا آج تک. ہم نے تو کبھی مارچ نہیں کی کہ ماں کو یہ کیوں حقوق ملے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جو مرضی کرے, بچپن میں ہماری انا مجروح کرے, ایز اے مدر میں جو آرڈر دوں گی وہ مانوں گی. Men do not really do that because they know better. They know the other side of the story as well. The point is that most women don't really understand that if
a man is misusing based on whatever piece of knowledge that he has, you have to counter it with knowledge, not counter it with lack of knowledge and just emotional arguments and flurries. ٹھیک. So یہ تو ایک ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے میں عمومی طور پر دیکھتا ہوں کہ جتنی بھی خواتین اپنے شوہروں سے غصے میں اور تپی ہوئی ہیں نا، ان کو خود اصل میں الف بھی نہیں پتہ دین کی. صحیح. اگر وہ دین کی حدیث سنانے والا ہے کوئی نیو عالم مل گیا اس کو، تو آپ بھی اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سے بتائیں. یہ معاملات ایسے نہیں، پھر تو وہ فتویٰ لگا دیتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ تم بد زبان ہو. حدیث سنانے والی عورت کیسے بد زبان ہو سکتی ہے؟ تم آگے سے مجھے فتویٰ دے رہی ہو. نہیں تو پھر اس عورت کو یہ بھی نہیں پتا نا کہ عمر بن خطاب نے حضرت حفصہ سے جب کہا تھا نا کہ کیوں ایسے اللہ کے نبی سے بات کرتی، ٹھیک ہے، بیٹی تھی نا ان کی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو اجازت، اس کو پورا حق ہے برابری کا. صحیح. اچھا، یہ الفاظ یہ ڈائریکٹ اللہ حدیث سنا رہا ہوں کہ اس کو برابری کا حق ہے. He was speaking as a father to his daughter کہ تجھے پتا ہے تو نبی سے بات کری. پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی سے تو بات کرے مگر اپنے شوہر سے بھی بات کرے، اس کو حق ہے. ٹھیک ہے، ان کو تو حضرت عائشہ کا پتہ ہی نہیں چلا پھر ان عورتوں کو کہ حضرت عائشہ کا لائف سٹائل with her husband تھا کیا تھا. پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ان کے تو نقل آسمانوں پہ ہونے چاہیے. If they only that, how the Prophet ﷺ was treating his wives and the kind of liberty they had. But again, they want a little more than liberty. I'll tell you, the last conversation I had in Islamabad session کہ ہم نے رات کو 10 بجے کے بعد باہر پھرنا ہے. لڑکے بھی تو پھرتے، ہم نہیں پھرنا. ایگزیکٹلی. Rather than they saying کہ لڑکوں کو گھر کے واپس لے کے آؤ، کس قسم کا دین پھیلایا ہوا لڑکوں نے. مولوی صاحب باہر بیٹھے کوئٹہ ٹی میں چائے پی رہے ہوتے ہیں 2 بجے تک. یہ کہنے کی بجائے کہ ان کو گھر گھساؤ، کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بھی باہر گھساؤ. ہاں، تو اس لیک آف کمپریہنشن آف دا بگر کانسیپٹ کہ یہ باہر ایشیا کیوں کرتے ہیں لڑکے. یہ لڑکیوں کو یہ مارچ نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی باہر کو نکالیں. لڑکیوں کو یہ مارچ کرنی چاہیے کہ بھائی ان کو اپنے گھروں میں لے کے آؤ. یہ دین سیکھا انہوں نے. صحیح. آپ کو پتا ہے کہ جو بلا وجہ ریسٹورینٹ میں بیٹھتے ہیں اسلام میں اس کی گواہی نہیں ہے. اچھا. بغیر کسی وجہ کے جو مسافروں کی لائف گزار رہے ہیں، تم اس بات کی ایسی سوچی ہوئی گواہی نہیں شامل، اس کو گواہ میں نہیں شامل کیا جا سکتا. اس میں یہ ہوٹلنگ بہت کرتا ہے، گوز اراؤنڈ اینڈ سٹس اراؤنڈ اٹ. ٹھیک ہے، یہ بہت اس کو کھانے کا بہت شوق ہے، ادھر ادھر بہتر رہتا ہے. سو انڈرسٹینڈ، ان لوگوں کو دین کا نہیں پتہ چلا نا. سو پھر وہ ایک بندہ بے دینہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں مجھے بھی بے دینہ کرو. یہ میرے آواز نا کانوں میں آتی ہے کہ یہ دین سے ہٹ گئے تو پھر مجھے بھی دین سے ہٹائیں، میں یہ مارچ کرنے باہر آ رہی ہوں. بھائی میں اس کو دین سے نہیں، آپ کو نہیں دین سے ہٹنے دوں گا، مگر اس کو میں بچانے کی کوشش کر لیتا ہوں. ویلڈ آرگیومنٹ ہے. یہ باہر 10 بجے کے بعد لڑکے کیوں باہر ایشیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہاں تک ان کا آرگیومنٹ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ لڑکے باہر کیوں ملتے ہیں، لیکن اگلی ڈیمانڈ یہ کہ جی مطلب لڑکے اگر کچھ اور حرکتیں کریں گے تو ہم کرونا وائرس لینے چلتے ہیں، چلیں گے ساتھ. نہیں، وہاں تک نہیں جائیں گے. صحیح. There is a certain sensical boundary. I am just saying contract that boundary into a real common sense perspective. That if they are outside and hanging out all the time, get them back to work and make them realize کہ دنیا میں ایسی کرنی نہیں ہو، بڑے کام ہیں تمہارے. اگر تم نے اسلام کے ٹیگ لگا لیے تو شاباش. You should not have time for all of this hanky panky and all of that. آپ نے چلے اس آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ یس مین مس یوز کرتے ہیں ریلیجن کو، لیکن صرف مین نہیں کرتے. Ignorant men of utilize their power over ignorant women. And since they have physical power, so girls actually tend to believe کہ یہ مجھے مارے گا اس لیے سے، حالانکہ وہ حدیثیں سنا رہا ہوتا ہے، آیتیں سنا رہا ہوتا ہے. مارنے والے بندے آیتیں حدیثیں نہیں سناتے. جو آیتیں حدیثیں سنا رہا ہے اس کو یہ آیتیں حدیثیں آپ بھی سنائیں، آپ کے پاس زیادہ مواد ہے اس پہ فائر کرنے کے لیے. اب رہی بات، does religion actually help the patriarchal biasness? This is something which I should address through the perspective of science, because میں کسی بھی فیمنسٹ کو اسلام کے تھرو آرگیو نہیں کرتا. میں سے ان خواتین کو ایڈریس کرتا ہوں جو دین کے پرسپیکٹو سے آدمیوں سے، اپنے شوہروں سے، بھائیوں سے، والدین سے کہتی ہیں کہ یہ دین کا پرسپیکٹو ہم پہ انفورس کر کے اپنی عیاشیاں پوری کر رہے ہیں. So those are the girls who are supposed to learn and counter argue through religion. But people, specifically men and women, who are not tilted towards religion, and they think religion itself caused all of this chaos, ان کو بھی میں ریلیجن سے آرگیو نہیں کر سکتا. It's like debating a Christian through Quran. تو آپ کس سے کریں گے؟ Science only. What is your view? کیا ہے؟ میں نہ صرف میرا تو ویو ہو نہیں سکتا نا سائنس کا کیا ہے؟ میں آپ کو سائنس کا ہی پرسپیکٹو دیتا ہوں. زیادہ تر لوگ
جو سوشل ریفارمس کر رہے ہیں ہم کو سائنس کا کچھ بھی نکل چلا. And I'm going to speak through only scientific perspective today so that you can understand that science is the only savior of your that وہ جو کیڑا آ گیا نا دماغ میں کہ satisfy کریں گے کہ what is the actual make of the human species, what are the limitations, what are the capabilities, what is the chemistry of a man versus the chemistry of a woman, what is the strength and weakness diagram of the woman which man can even imagine, or what is the strength and weakness of the man which women should not even imagine. You know what I'm saying? And how do they combine? What is the actual balance جو اللہ تعالیٰ نے بنایا نا پر سائنس نے بنایا ذرا کوئکلی تاکہ میں کوسچنز کی طرف جی جی. The chemistry of the man is so different from the chemistry of the woman that you can't just say that you know what یہاں پہ equality کر دیں آپ. I do not have ovaries, I do not have progesterone, I have testosterone, which is 97 to 3% کی ریشو میں woman اور میری کاؤنٹر پارٹ میرے فیٹ کانٹینٹ اور ہائٹ کی اور ایج کی woman میں testosterone less than 3% ہوگا. اس کے اندر بھی ہوتا میرے اندر 97% ہے, میرے اندر آکسیٹوسن 3% ہے, اس کے اندر 97 times to 1 my 3 times ہے. ٹھیک ہے 3 portions to 7 portions. So understand these are the two different chemicals. Estrogen میرے اندر بالکل ذرا میں چیک کر لوں. ایسٹروجن میرے پاس بالکل جو ہے وہ منیمل ہے. جی میں یہ نام بتا رہا ہوں 3-4 ایسے میجر کیمیکلس کے, حالانکہ میں آئی کین گو آن اوپننگ اے لسٹ اینڈ دین کمبائننگ آل آف دیز ہارمونس ٹو ٹیل یو کہ ایک پرسنالٹی کی انڈیویجولزم کے اندر اور کلیکٹیوزم کے اندر کیمسٹری کیسے مینیفیسٹ کرتی ہے. جی ٹھیک ہے. سو what I need you to all understand is کہ ایسٹروجن کا کام کیا ہے, ٹیسٹوسٹرون کا کام کیا ہے, آکسیٹوسن کا کام کیا ہے, and then you will understand کہ اللہ تعالیٰ نے بائی پرپز ڈیزائن میں ڈالے ہیں. بالکل ٹھیک. There is no way even if a man is given a child, in fact مجھے میرا اپنا بیٹا ہے بیٹی دے بھی دی جائے, میرے اندر کی کیمسٹری اس کی کیئر کر ہی نہیں سکتی. اس کی جو ڈیمانڈ ہے اس بچے انفینٹ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ آکسیٹوسک ہے, وہ صرف آکسیٹوسن کی ایجنسی ہے. مجھے میں ٹیکے پہ لگاؤں نا اپنے آپ آکسیٹوسن کے جو کہ لگ سے تب بھی میں وہ بچہ نہیں پال سکوں گا. بالکل صحیح. اس بچے کی کیمسٹری خراب ہو جائے گی اگر میں نے پالا اس کو. لٹرلی ہی ول بی اے ڈیفیکٹو چائلڈ. سو گرلز ہو ہیو ایکچولی کمپلین کہ ہم کیوں بچہ پالیں, اس بچے کے لیے آپ نے اس بچے کو پالنا ہے, اپنے شوہر سے بدلہ لینا ہے یا اپنی کمی یا کوتاہی کے لیے نہیں پالنا. دس از دا ڈیمانڈ آف دا ہیومن اسپیشیز دیٹ اے وومن. اور میرا تو ایجوکیشنل ماڈلنگ میں سب سے پہلے 7 سال I keep, because of this science, I keep projecting to all and I beg of you all کہ اپنے چھوٹے بچوں کو خواتین کے سائے میں پلوائیں. جو چھوٹے انفلوئنس ہیں نا they should be under a lot of women influence, کیونکہ آکسیٹوسن خاتون کو اس کی نسوں میں گھوم رہا ہے. She touches a child, he generates oxytocin. یہ پتہ نہیں ہے ان کو. دوسری بات, you can't refute the fact کہ if 10 women are put inside a room, their menstrual cycles align. یہ کوئی اسلام کا فتویٰ ہے, یہ سائنس کا فتویٰ ہے. آپ میرے کہنے پہ تو نہیں آپ کی menstrual cycle align ہو جائیں گی نا, وہ تو خود ہی ہوں گی. You think you can just get out of this argument because you don't want to hear about this? No, this is a universal fact. So this chemistry plays its part whether you like it or not. When 10 men combine, our testosterone graphs don't really match. It doesn't really matter. They stay the same. If anything, where the testosterone should बढ़ जाए to compete with the next bull in the room. But girls, if you put them in a room for more than 24 hours, you'll find out کہ 48 hour کے اندر ان کے cycles align ہو گئے. You think it's a small matter? It is the one of the finest beauties of all creations. What is meant by align ہو گئے؟ ڈیٹس سیم ہو جاتی ہے نا. اوکے. menstruation cycle کی ڈیٹس سیم ہو جاتی ہے. اوکے. جو کہ بڑے ڈفرینٹ, بہت بڑا افیکٹ ہوتا ہے اس کا in collective concept. اگر آپ دیکھیں تو it is one of the biggest events that So what's the point? The point is this chemistry has a certain signature جو بتا رہی ہے چیخ چیخ کے کہ میرا رول ہے اصل میں. آپ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں یہ چینج نہیں ہو سکتی. نیچے پڑھ لیں یا روسو پڑھ لیں, ڈیکارٹے پڑھیں یا محمد بن عبداللہ کا فلسفہ لے کے آئیں, کیمسٹری وہی رہے گی. جو دیکھیں کون سا فلسفہ اس کیمسٹری کو پوری طریقے سے اپلائی کرتا ہے in the bigger purpose. What is that bigger purpose? The bigger purpose is 3 folds. Very simple. سب سے پہلے
مرنے کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ سب سے پہلے ڈسکس کرتا ہے اسلام. دنیا میں اور کوئی فلسفہ یہ معاملہ ڈسکس نہیں کرتا, سارے دنیا کے معاملہ ڈسکس کرتے ہیں. پھر اس کے بعد دنیا کے اندر ایک بندے کی جان کی حفاظت, ٹھیک ہے, پھر اس کے رائٹس اینڈ اس کی ریسورسز کی حفاظت, یہ 3 بیسک لیئرز ہیں. اب جان کی حفاظت کے اندر بہت آسان سا کانسیپٹ ہے کہ سب سے زیادہ جان کی حفاظت کا حقدار کون ہے؟ 7 ارب انسان. ایک جگہ پہ 10 بندے مر رہے ہیں اور ایک جگہ پہ 1000 بندے مر رہے ہیں, تو 10 بندوں کو مرنے دینا ہمارا فرض ہے, صحیح, کیونکہ ہمیں 1000 بندے بچانے ہیں. ٹھیک ہے. سو ان ادر ورڈز اٹس اے کامن سینس تھنگ کہ جو اسپیشیز کے سروائیول کے جو میجرز ہیں نا وہ سب سے پہلے لینے ہیں, بعد میں اپنے بچوں اور بچوں کی سروائیول کی. سو یہ جو کیمسٹری ہے نا یہ خود بتاتی ہے کہ بھائی اسپیشی کے سروائیول کرنا ہے, سو یو ہیو ٹو میری اے مین ود اے وومن, یو ہیو ٹو میک شیور کہ کس لیول کے اوپر کیا کیا combination of algorithms چل سکتے ہیں. We naturally challenge this because we are so pissed off at the religion that we think کہ ہم سائنس کے بھی خلاف جا سکیں گے. وہ سائنس کے خلاف تو نہیں جا سکیں گے. 2 lesbians will never have a child. 2 gays will never have a child. I'm sorry. I apologize for all that lack of philosophy, but this is chemistry. نہیں لیکن شیخ آپ نے جو ابھی وہ بات کی ہے الائنمنٹ والی, وہ ابھی تک اس کا پوائنٹ سمجھ نہیں آیا. وہ کیا پوائنٹ؟ یہ بتا رہا ہوں کہ کیمسٹری جو ہے یہ بتاتی ہے, کیا بتاتی کہ اچھا میں اس کو ایک مثال کے طور پہ بتاتا ہوں. Why does a menstruation cycle align for all the women? Okay. It aligns so that whoever is the predominant woman inside that group, یہ alignment کس کے ہے؟ کسی کے تو ڈیٹ کے ساتھ align کرتی ہے نا, جو ان کی menstruation cycle ہے, وہ اس خاتون کے اوپر align کرتی ہے جو ان میں سب سے ڈومینیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جس کی سب سے اسٹرانگ پرسنالٹی ہے, سب خواتین کی ڈیٹ اس کی خاتون کی ڈیٹ کے ساتھ align ہوتی ہے. ٹھیک ہے. Does that not show, میں کتنی تفصیل میں جاؤں, 10 گھنٹے کا پروگرام ہوا تب بھی میں آپ کو ایکسپلین کروں تو ایک لڑی کھل کے نظر آ جائے گی. Why does all of that chemistry align with the strongest woman in the room? Because she needs to breed the strongest species downstairs, you know, further down the line. Weak species نیچے جائے گی تو survive نہیں کر سکے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. So if she is menstruating, then anyone else would be ovulating and they can have a child. So she makes sure, chemistry makes sure that nobody else is going to have a baby if I'm not going to have a baby. صحیح. This is how natural chemistry. یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. This is how the whole design. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا اپنے اندر دیکھو, فی انفسکم, تمہارے اندر نشانیاں چھوڑ گی میں نے, تم بھاگ نہیں سکو گے. ٹھیک ہے. تو اور کہاں سے نشانیاں دیکھنی ہم نے؟ مائنڈ کی نشانی نہیں ہے, جسم کی نشانی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے. I'm not even talking about dopamine right now or cortisol or serotonin. Serotonin تو بیس alignment کرتا ہے کہ patriarchal ہو یا feministic ہو. Serotonergic reaction دونوں کے same ہیں. Again, too deep of a concept. I'm not going to open that. I just gave you a little indicator. Your menstruation cycle is an indicator. Right. یہ estrogenic movement ہے species کی, forward motion کی طرف. یہ estrogenic movement کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ نہ یہ ہٹا دوں تو species survival. یعنی آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ this proves کہ mother should take care of the child. No, not just that. mother تو کہانی ابھی تو بہت آگے کی ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ chemistry itself shows us 2 or 3 basic matches. Number 1, man and woman. اچھا میں آپ کو ایک چیز ہمیں وہ, کیونکہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ٹیسٹوسٹرون بیس بہت بڑے لوگوں پہ الزام ہے کہ آدمی کیوں اپنے وہ فرائض پورے نہیں کر رہا, صحیح, وہ کیوں ادھر ادھر منہ مارتا پھر رہا ہے. آپ کو ٹیسٹوسٹرون بیس بیہیویئر کا پتہ ہونا چاہیے. ٹیسٹوسٹرون گرافس اور ایسٹروجن کے گرافس ایک پیپر کے اوپر مانیٹر بھی نہیں کیے جا سکتے. صحیح. اتنا ہائی فلکس ہوتا ہے ٹیسٹوسٹرون کا. ٹھیک ہے. دیٹ مینس جس طریقے سے خاتون کی مینسٹریشن سائیکل ہوتی ہے نا پر منتھ, ایک آدمی کی پر آور سائیکل ہوتی ہے ٹیسٹوسٹرون. اوکے. پر آور اس لیول کی اس کی فلکچویشنز ہوتی ہے. اینڈ پیپل آر سیئنگ کہ نہیں یہ آدمی جو ہے نا اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ہماری جو کیمسٹری ہے itself is designed to get the species to a higher number. Right. Their chemistry is designed to get the species to a lower number. So if it were up to women, we would have been extinct. You have to understand that. I'm not talking about religion right now, okay? Right. Philosophy کیسے اس کو بیلنس کرتی ہے اسلام کی, وہ میں بتاتا ہوں. I'm just talking science here. So if we were to just practice pure science, we would have allowed hundreds of marriages. Right. Right. Because the testosterone flow is way more vicious, way more variant, way more high,
وہ مطلب اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ ود ایج اٹ گیٹس ایون ہائر. کہ جو آدمی گنجے ہوتے ہیں ٹیسٹوسٹرون کی وجہ سے گنجے ہوتے ہیں, ود ایج از گیٹنگ ہائر آن دا گراف. دیٹ مینس ایک آدمی ول نیور ایور اسٹاپ دا کیپیبلٹی آف بریڈنگ. شیخ لیکن 99 سال میں بھی he will never have a menopause. پھر تو یہ وہی بات پروف ہو رہی ہے نا جو وہ کہتی ہیں کہ میں سائنس کے تھرو بتا آپ نے عورت کو پھر جو ہے وہ بچے پیدا کرنے والی مشین سمجھ لیا. نئے آدمی ہے بچے پیدا کرنے والی مشین. نہیں آپ سمجھ نہیں رہے. وہ تو میں سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ, لیکن عورت جو ہے پھر اس کا رول کیا ہے؟ وہ میں رول تک کوئی بات میں آ رہا ہوں, آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں, کوئی کنفیوژن میں نہ آئے کہ میں اسلام کا فلسفہ بتا رہا ہوں ابھی آپ کو. ابھی آپ سائنس, میں آپ کو سائنس بتا رہا ہوں کہ ہماری کیمسٹری کے اندر بٹن تو دیکھو کہاں پہ کیا لگا. مشین کو سمجھ لو پہلے اپنی. ان لوگوں کو مشین سمجھ نہیں آ رہی, وہ کہتے ہیں کہ دوسری شادی کیوں الاؤ ہے ایک بندے کو, مجھے کیوں نہیں دوسری شادی الاؤ. ایک خاتون کو دوسری شادی اس کیس میں کیسے الاؤ کروں؟ آپ کی لمیٹیشن کیمسٹری کے اندر ہیں, میرے فلسفے کے اندر نہیں ہے, نا آپ کے فلسفے میں. Your machine is a way superior machine for taking care of the generation. Our machine is not even 1%. میں نے آپ سے کہا نا, میں اپنا بچہ اپنا بیٹا ہی پالوں گا تو خطرے میں ڈالوں گا. ٹھیک ہے, اس کو کسی نہ کسی خالہ یا پھپھو کے پاس دھڑوں گا کہ this boy needs his chemical development. وہ صرف آکسیٹوسن کے تھرو ہوتی ہے, اور جب ماں بچے کے پاس بھی ہوتی ہے نا اس کو آکسیٹوسن بڑھ رہا ہوتا ہے. اوکے, باپ جو مرضی کر لے, ہمارا وہ افیکٹ نہیں, ہمارے اندر وہ بیسک ہے ہی نہیں ہمارا. اسی لیے رات جاگتی ہے, راتوں کو جاگتی ہے. That's for totally that's a cortisol flux. وہ بھی ڈر کی بھی جاگتی ہے. But the point is, ہاں اس کا stamina کہاں سے آتا ہے to care for. دیکھیے میں آپ کو ایک آسان کر کے بتاتا ہوں. ایک بچے کی انفنسی کی جو اگر آپ لائف سائیکل دیکھیں نا کیمیکل, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس لائف سائیکل کے پہلے 10-12 سال میں اگر اس کو کوئی ایسی ایجنسی نہیں ملے گی جو کہ پرو آکسیٹوسن ہو, اور ہر وقت اس کو آکسیٹوسن بائی دا ہے کیا ویلیو پر بتا دوں, یہ ایک ایسا کیمیکل ہے جو کسی کی کیئر کرتے ہیں تو جنریٹ ہوتا ہے. اگر میں کسی کے لیے قربانی دیتا ہوں تو میرے اندر آکسیٹوسن سائیکل ہوتا ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں, یہ بہت بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ جب ایک عورت بچہ پیدا کر رہی ہوتی ہے, ٹائم آف لیبر, ایک اس خاتون کے ساتھ وہ واقعہ ہوتا ہے جو کہ کسی اور اسپیشی میں کبھی بھی واقعہ نہیں ہوتا, اور وہ کیا ہوتا ہے کہ 300,000 ٹائمز آکسیٹوسن سینٹر ڈائلیٹ ہو جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے, اور ایک ہی آکسیٹوسن سینٹر ہے, وہ دماغ میں ہے, اور وہ سنگل سینٹر 300,000 ٹائم ڈائلیٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ناخنوں سے بھی آکسیٹوسن نکل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. She is bathing in oxytocin, soaking in oxytocin at that time. اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے وہ بچے کو دیکھتی ہے نا, آدھے منٹ پہلے وہ بچے کو جانتی بھی نہیں تھی, اور اس میسو فلو آف آکسیٹوسن کی وجہ سے اس کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے. بالکل. میں جتنا مرضی پیار کر لوں اپنے بچے سے, میں آپ کو بتا رہا ہوں میرا اپنا فارمولا یہ ہے کہ میں only 3 parts to 1 part to compare to the 3 parts of my wife پیار ہی کر سکوں گا, because حدیث کے تھرو میں نے اس کو بیلنس کیا ہوا ہے کہ میرے اندر صرف 1 part آکسیٹوسن ہے, اس کے پاس 3 parts آکسیٹوسن. وہ اس لیول پہ جان نثار ہو جاتی ہے اپنے بچے کے لیے. اب یہ کیا ہے, یہ اسلام نے کیا نہیں, یہ اللہ نے کیا ہے. اسلام تو سسٹم ہے, ایجنسی تو اللہ تعالیٰ ہے نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ اللہ کو نہیں مانتے تو ٹھیک ہے, سائنس میں یہ کیپیبلٹی. آپ کی ساری ڈسکشن سے مجھے تو یہ سمجھ آیا ہے کہ مدرہڈ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے, سب سے بڑا وہی تو کہہ رہا ہوں, the real power is with the woman. But لیکن اسی کو تو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے نا, مدرہڈ کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بھی کوئی کام ہے. بچے پیدا کرنا, مجھے پتا ہے آرگومنٹ یہ کوئی میں بچہ پیدا کرنے والی مشین نہیں ہوں. کیریئر جو ہے وہ اصل چیز تو وہ ہے, کیریئر آف دا چائلڈ نہیں ہے آپ نہیں. عورت کا کیریئر کہاں گیا اگر وہ بچے ہی پیدا, وہ والا کیریئر, میں بھی کیریئر ہی بات کریں, کیریئر آف دا اسپیشی ہے اصل میں آپ. جی صحیح, ٹھیک ہے. آپ کا جو اصلی کیریئر ہے نا جی وہ ہے خربوں سال کی اسپیشی کے سروائیول, اور کیریئر ہے اصل. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا پاور. اگر عورتوں کی یہ کیئر فیکٹر نکال دینا تو اسی وقت ہم ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے. کیا کسی کرونا وائرس یا کسی ملیریا انفلوئنزا نے ہمیں مارنا, اگر ماں اپنے بچے کی کیئر چھوڑ دے وے گان. اور وہ کیا ثبوت ہے اس کا کہ یہ سائنس کے تھرو کیا کام ہے اس کا, کہ آپ بلی بھی دیکھیں, جو یہ تو بلی تو چلے میمل ہے, کسی بھی اور اسپیشی میں دیکھیں تو جو فیمیل ہے نا اس کو یہ کیمیکل, سنگل ایک کیمیکل, سانپ سے لے کے all the species
the mother takes care of the child because کیا ان کو کوئی کتاب پڑھتی ہے, بلیاں کتاب پڑھ کے بچے کی فکر کرتی ہیں, بلیوں کو تو نہیں کوئی فلسفہ ملتا نا. یہ کیمسٹری ہے ہماری, اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کو پاور دے دی ہوئی ہے کہ تیری وجہ سے یہ سب سے ویک انسان کی جو حالت ہے نا, سب سے ویک انسان کی حالت, جب ایک بندہ سب سے ویک ہوگا تو اس کو کس کی کیئر میں دے جائے گا, سب سے اسٹرانگ بندے کی کیئر میں دیا جائے گا نا. سو وہ باپ کو نہیں ملتا, وہ ماں کو ملتا. سو دس از وائی اف دے آر سیئنگ میں بچہ پیدا کرنے والی مشین نہیں ہوں تو چلیں میں بحث کر لوں گا, مگر آپ بچہ پالنے والی مشین تو ہاں, یہ میرا اوپینین نہیں ہے, یہ میرے دین کی اوپینین نہیں ہے, آپ کی کیمسٹری بتا رہی ہے کہ بچہ پالنے والی مشین صرف آپ کے پاس لگی نہیں. تو شیخ پھر تو مطلب یہ ہے نا کہ عورت پالے اور مرد موجیں کرے. یہ تو پوائنٹ ہے نا کہ مرد جو ہے یہ آرگومنٹس لا کر ذمہ داری سے دور ہو جاتا ہے اور وہ سب راتیں وہ جاگ رہی ہوتی ہے, وہ کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کرتا مرد. یہ تو پھر کامن سینس کا ہے کہ if you want to trade life with any working man then you'll find out, sure most girls know کہ tough life تو آدمی کو ملی ہوئی ہے, عورت کو نہیں ملی ہوئی tough. جس لیول پہ ایک آدمی کو ایک ریکوائرمنٹ لسٹ ملی ہے جو لیبر آدمی کو کرنی پڑ رہی ہے. میرا تو اپنا پوائنٹ آف ویو, آدمی بھی اس قابل نہیں ہے جو ہم نے اپنے پروپوزل ڈال لیے, عورتیں تو بالکل بھی نہیں. مگر رہی بات کوگنیٹو فیکلٹیز کی, تو کوگنیٹو فیکلٹیز میں کس نے روکا ہے عورتوں کو کام کریں. میں تو دیکھیں کریئر کے لفظ کے ہی خلاف ہوں نا. میرا تو پوائنٹ آف ویو ہے کہ آدمی کا بھی کریئر جو ہے نا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا عورت کا کریئر ہے. اچھا, یہ مفروضہ میرے آگے نہیں چلے گا کبھی کہ آدمی کریئر نہ پہ وہ بڑھائے اور ہم بچے بڑھائیں. آدمی کیوں کریئر بڑھائے بھائی, گھر بیٹھو, بچے از دا پرائورٹی. پیسہ کب سے پرائورٹی, کیپٹلسٹک فلیور میں آیا ہے بات. یہ بہت نجی بحث ہے, اسلام اور فلسفے کی بات نہیں ہے, یہ کیپٹلزم کے فلسفے کے پیسہ بناؤ. ٹھیک ہے, آپ خود بتائیں مور دین 93%, یہ میرا اسٹیٹس نہیں کیلکولیٹڈ ہے, گوگل کر لیجئے, بہت بڑی ایجنسیز کے تھرو یہ میں بتا رہا ہوں, 93% of all human wealth is static right now. بینکس میں پڑی سڑ رہی ہے جس کے لیے اتنی محنتیں کرنا آدمی, اور مور دین 93% آپ کو ہی پتا ہے جو ہیومن فیکلٹی ہے تباہی کے دانے پہ. کیوں؟ باپ باہر جا کے پیسے گنتا پھر رہا ہے. اتنا پیسہ بنائیں جتنا کہ آپ کی بیسک فزیولوجیکل نیڈ کو پوری کرتا ہو, اور آپ کی کسی لیول پہ سوشل نیڈ کو کسی ریشنل لیول پہ پورا کرتا ہو. بس باقی کام تو باپ کا بھی یہی ہے کہ بچوں کو توجہ دے. وہی بات ہے, رات کو 10 بجے کے بعد لڑکا باہر جاتا ہے تو میں نے بھی باہر جانا ہے. اگر لڑکا باہر جاتا ہے تو اس کو گھر گھسائیں, آپ بھی باہر جا رہے ہیں. بالکل اس طریقے سے اگر لڑکا اپنے کریئر بنا رہا ہے تو گھر گھسائیں اس کو. بھائی آپ کیوں کریئر بنا رہے ہیں؟ کریئر کا بڑا ہی ریسنٹ ورڈ ہے. دس ورڈ واز ناٹ دیئر 200-400 years ago. یہ کریئر جو ہے نا, یہ ایک پلاسٹک کا ایک کانسیپٹ ہے جو ہم نے ایک اس کارسوجینک, it's just a virus that is going to kill us, or it is killing us by the way. سارے کے سارے آدمی اس وقت دوسرے آدمیوں کی غلامی کرنے بیٹھے. ہر دیکھیں کسی بھی کمپنی میں جائیں, سی ای او کے نوکر ہیں سارے. آپ کے شوہر جو ہے نا, جو اپنے آپ کو بڑا ڈائریکٹر سمجھتے ہیں, جا کے نوکر اس کو دیکھیں ذرا کمپنی میں طلبے چاٹ رہے ہوتے ہیں سی ای اوز کے. یہ غلامی ہے, غلامی. میں تو ویسے ہی اس کے خلاف ہوں, مگر جو بزنس مین ہے نا میں ان کے بھی خلاف ہوں کہ بھائی کتنا وقت دے رہے ہو. اللہ تمہیں بچے دے دیے, تو بیٹھ کے یہاں پہ گلے سنبھال رہے بیٹھ کے. یہ جو ہے نا اللہ نے جمع اعمال وعدہ, یہ آیت انہی لوگوں کے اوپر تو آئی جو کریئر بناتے پھرتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کریئر؟ پیسے بنانا, اور کیا کریئر بنانا آپ نے. مگر ٹریسا لگنا ہے تو ٹھیک ہے, آپ ہی چاہیں. یعنی مردوں کو بھی کنٹریبیوٹ اس میں کرنا چاہیے, لیکن پرائمریلی تو رول عورت. نہیں سر, نہیں, فزیولوجیکل نیڈ عورت کے پاس ہے. ٹھیک ہے, مینٹل نیڈس کے اوپر آدمی کو زیادہ انفورسمنٹ چاہیے, اسپیشلی اگر بیٹے اس کی ماں نے اس کو کیا سکھا دینا کہ باہر جا کے کیسے لڑائی کرنی ہے. یہ تو مسئلہ ہے. باپ کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو میں سائنٹیفکلی بتا دوں, جس گھر میں باپ باہر جا کے کماتے ہیں نا, اس گھر کے سب سے زیادہ مینٹل ڈس آرڈرز, اس کو بروکن فیملی کہتے ہیں. باپ ہی نہیں ہے, کیوں امریکہ یا کوریا گیا ہوا ہے, سعودی عرب گیا ہوا ہے, ڈالر بھیجتا ہے بس پیچھے سے. ڈالر نہیں آپ کی کیمسٹری بیلنس کریں گے. اف اینی تھنگ وہ کیمسٹری کو بالکل ہی خراب کر دیتے ہیں. سو یہ کریئر والا لفظ نے میرے آگے بتائیں. ہاں یہ بتائیں کہ ہاں گھر کے اندر فیملی یونٹ کے اندر مس یوز ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ سلامت آگے گھر پہ. یہ ایک آرگیومنٹ ہے جو کہ بالکل ویلڈ ہے عورتوں کا. ٹھیک, کہ بادشاہ سلامت کنیزوں کے پاس آتے ہیں, جس طرح ہمارا پاکستانی شوہر اس طریقے سے گھر آتا ہے. ہاں ایسے ہی, عورت کو تو کنیز سمجھتا ہے نا. سر اتنی سی بات بتا دوں آپ کو, یہ بیویوں کو پتہ نہیں کس بات کو زیادہ اوور ریٹ کر رہی ہیں. وہ پاکستانی مرد اپنی ماں کو بھی کنیز سمجھتا ہے. جتنی ماں نوکرانی ہے نا بیٹے کی, دنیا میں کوئی بیوی اپنے شوہر کی نوکرانی نہیں ہے. تو یہ بے شرمی آدمیوں کی ہے, ماننی پڑے گی, مگر وہیں سے ایڈریس کرنا جب آپ کے بیٹے ہوتے ہیں.
ان بیٹوں کو knock some sense into them کہ ماں تیرے جوتے پالش کرنے کی مشین نہیں ہے, اپنے سارے کام خود کر.